بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من حملات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذوالجلال والاکرام کے لیے. صلاۃ و سلام امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. جس طرح اعلان آپ نے سماعت کر لیا ہے کہ شیخ محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد اسلم حنیف صاحب جنہوں نے آج اس مقام کے تشریف لانا تھا، اچانک صبح ان کے پوتے کی طبیعت خراب ہوئی ہے. لیاقت پور ہاسپٹل سے ڈاکٹروں نے جواب دیا وہ دیکھے رحیمیات خان والا ہو گئے. دعا کریں. ابھی ان سے فون پہ بات ہوئی ہے، الحمدللہ پہلے سے بچے کی طبیعت بہتر ہے. اللہ مکمل صحت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے اور ٹھیک ہو کے بچہ اپنے گھر میں واپس آئے. بڑی پیاری باتیں محترم بھائی آپ سے کر رہے تھے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بڑے بڑے جلسے سن بھی رکھے ہیں اور کھا بھی رکھے ہیں. یہ کھانے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جو بندہ کھا لیتا ہے نا، اس سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ تم نے کیا کچھ کھا لیا ہے اور کتنا کھا لیا. جلسے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سنتے ضرور ہیں، کھا جاتے ہیں، عمل کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ ماشاء اللہ مگر چند لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں. آج کا یہ پروگرام یہ بھی ہم نے سنا ہے عظمت صحابہ کے حوالے سے سمجھنے کی باتیں ہیں. علماء کرام کا اقتدار ہے. بس انشاءاللہ جو ہی وہ نمودار ہوں گے ہم غروب ہو جائیں گے. فکر نہ کریں آپ انشاءاللہ العزیز. بات کو انتہائی توجہ سے سماعت کریں. صحابہ کو عظمت ملی، صحابہ کو مقام ملا رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور کتنا مقام ملا. ایک واقعہ آپ کے ہوش گزار کرتا ہوں، بات آگے بڑھاتے ہیں. توجہ ہے جی؟ ہے تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، دیکھ لیں تھوڑا پتہ چل جاتا ہے. بات بھی مانتے ہیں تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں گے تاکہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی اس طرف والے تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں. جگہ دے دیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. تھوڑا سا ہلنے جلنے سے جو توجہ بٹی ہوئی تھی انشاءاللہ وہ جمعہ. ہم سب نے اپنے علماء کرام سے جنگ احد کا واقعہ بارہا سماعت کر رکھا ہے. جہاں پہ قرآن مقدس میں اللہ رب کائنات نے جنگ احد کا واقعہ ذکر فرمایا، وہاں پہ قرآن پاک کی ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ کو درے پہ کھڑے کیا تھا. حالات بدلے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین درے کو چھوڑ کے نیچے آ گئے. اللہ آپ کو لے جائے عمرے پہ، اللہ آپ کو لے جائے حج پہ، سارے مناظر ویسے کے ویسے.
درے سے نیچے آ گئے. نبی علیہ السلام پہاڑ کے دامن میں ایک مقام پہ کھڑے ہیں. منظر قرآن نے سارا بیان کیا ہے. نبی علیہ السلام پیچھے رہے، صحابہ آگے ہیں، بس آگے ہی آگے چلتے چلے جا رہے ہیں. 70 لاشیں میدان احد میں گر چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو چکے ہیں. حالات تبدیل ہو گئے ہیں. یکسر جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی ہے. سارا منظرنامہ ہمارے سامنے ہے. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ ذرا سمجھیے، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنا کچھ ہوا، جو کچھ ہوا، آپ نے نا اپنے صحابہ سے اس کے بارے سوال نہیں کرنا. کیوں؟ اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ صحابی ہر بندہ نہیں بن سکتا. سیدنا عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب کائنات نے انسانوں کے دلوں میں جھانک کر کے دیکھا، پوری کائنات میں سب سے بہترین دل اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. انہیں اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا، اپنے لیے چن لیا. یعنی آخری نبوت کا آخری تاج سجانے کے لیے، خاتم الانبیاء بنانے کے لیے، خاتم النبیین بنانے کے لیے اکیلے محمد رسول اللہ کا انتخاب کیا. اور کس نے کیا ہے؟ اللہ رب کائنات نے. فرمایا انہیں اللہ رب کائنات نے اپنے لیے مخصوص کر لیا، اپنے لیے چن لیا. آپ کے دل کے بعد اللہ رب کائنات نے پھر انسانوں کے دلوں میں جھانک کر کے دیکھا، پوری کائنات میں جو دل سب سے زیادہ بہترین تھے انہیں اللہ رب کائنات نے محمد رسول اللہ کے صحابہ اور وزراء بنا دیا. صحابی کوئی اپنی مرضی سے نہیں بن سکتا. صحابی اللہ کا چنیدہ بندہ ہوتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے اعزاز دیا جاتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھنے کے قابل ہے. جس تک اللہ کی وحی کا پیغام پہنچے گا تو وہ اس کو قبول کرنے کے قابل ہے. دنیا کے قطب ابدال ساری کائنات مل کے ایک صحابی کے جوتے سے اڑنے والی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی ہے. صحابی کیا ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے ساتھیوں سے سوال نہیں کرنا. اللہ کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا مقام صحابیت ہی یہ ہے. ابھی آپ کے صحابہ نے مجھ سے معافی کا سوال نہیں کیا، میں عرش کے مالک نے تیرے صحابہ کے معافی مانگنے سے پہلے سب کو معاف فرما. ہر گناہگار کو معافی مانگنی پڑتی ہے. گناہ ہو جائے معافی مانگنی پڑتی ہے، موت آ جائے معافی نہ مانگی اللہ قیامت کے دن سزا دے گا. گناہ اور جنت یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. مقام صحابیت یہ ہے معافی مانگنے کا ابھی سوچا ہی نہیں، اللہ قرآن نازل کر رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے صحابہ کو معاف فرما دیا. صحابی، مقام صحابہ، عظمت صحابہ. میرے بھائیو یہ جملے زبان سے ادا کرنے بڑے آسان ہیں، اس میں یار پہ پورا اترنا یہ انتہائی مشکل ہے. آج بہت سی چیزیں ہیں ہم اہل توحید، ہم اہل الحدیث ان کو چھوڑ چکے ہیں. ہمیں دنیا کی فکر کھائے چلی جا رہی ہے. بھائی ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اپنے گھر میں روپے پیسے کا انتظام کر کے باہر سفر پہ جاتا ہے. گھر والی کی تربیت کیا ہے کہ میرا بچہ محمد رسول اللہ کے دین کا سپاہی بن جائے. آج سوچئے ذرا مقام صحابیت کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا معیار کیا تھا اور انہیں یہ شان، یہ عظمت، یہ مقام، یہ بلند رتبہ یہ ملا کس لیے ہے؟ اس لیے ملا کہ محمد رسول اللہ کی بات کو سنتے جب تک عمل نہ کر لیتے، جب تک عمل نہ کر لیتے ان کو شعور نصیب نہیں ہوتا. یہ ہے اصل چیز جو صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ رب کائنات کو سب سے زیادہ پسندیدہ تھی. صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، آپ کو ایک ایک چیز نظر آئے گی. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم آتا ہے بیٹھ جاؤ، جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جاتا ہے، جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جاتا ہے. آج ہمیں بھی بڑے حکم آئے ہیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو.
ہم حدیث کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، رسول اللہ کے فرامین کو اپنی کمر کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، اپنے من میں جو آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا تبطلوا اعمالکم، اگر مرضیاں اپنی کرتے چلے جاؤ گے تمہارے نامہ اعمال میں قابل وزن عمل ایک بھی نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن تم یہ سمجھو گے بڑی نیکیاں لے کے آئے ہیں، بڑے انبار لے کے آئے ہیں اچھائیوں کے، لیکن والوزن یومئذ الحق، اس دن حق کا وزن ہوگا۔ اور حق کیا ہے؟ اللہ کا قرآن حق ہے، رسول اللہ کا فرمان حق ہے، جس کا عمل اللہ کے قرآن کے مطابق ہوگا اس کو وزن نصیب ہوگا، جس کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا اس کو وزن ہوگا۔ لیکن جو اللہ کے قرآن سے ہٹ کے، اللہ کے نبی کے فرمان سے ہٹ کے ہیں، اللہ کہتا ہے ہواء منصورا، تم دیکھتے ہو اس دولستان میں تیز ہوا آتی ہے، تنکے اڑ رہے ہیں، مٹی اڑ رہی ہے، دھول اڑ رہی ہے، جس طرح یہ دھول زمین سے اٹھ کے بے وزن ہو جاتی ہے، فرمایا تمہارے اعمال کا بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی قدر و قیمت اور کوئی وزن نہیں ہوگا۔ آج سوچنے کی چیز ہے، صحابہ کرام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور ہم اس محبت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کو کتنی محبت ہے۔ ہم دعوے کرتے ہیں وہاں پہ جسم چھلنی ہو رہی ہے، وہاں پہ جسم کو چیرا جا رہا ہے، وہاں پہ تیر کھائے جا رہے ہیں، اور کہنے والا تو یہاں تک کہتا ہے اے ابا جی فلانے میدان میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے، اے ابو جی فلانے میدان میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے، فرمایا بیٹا تلوار چلائی کیوں نہیں، وار کیا کیوں نہیں، میرا سر جدا کیا کیوں نہیں؟ بیٹا کہتا ہے ابو سمجھ کے، باپ سمجھ کے میں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ صحابہ کی محبت کا معیار ذرا چیک کیجئے، باپ نے کیا کہا؟ باپ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے بیٹے، اے میرے لختے جگر، تو اگر کسی میدان جنگ میں ایک دفعہ بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتا، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بیٹا سمجھ کے کبھی معاف نہ کرتا، محمد رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے تیرے سر کو تیرے تن سے جدا کرتا۔ معیار بیٹے کی محبت نہیں ہے، معیار لختے جگر کی محبت نہیں ہے، معیار اپنے کی محبت نہیں ہے، معیار دلی چاہت کی محبت نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ میرا وہ ہے جو محمد رسول اللہ کا ہے، جو محمد رسول اللہ کا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ میرا بیٹا بھی ہو تب بھی وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ محبت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ آج محبت کے دعوے جتنے ہم کرتے ہیں، ذرا تنہائی میں بیٹھ کے دیکھنا کہ ہم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ اور ہم تو اپنے لباس میں پورے نہ اتر سکے، ہم تو اپنے اعمال میں پورے نہ اتر سکے، ہم تو اپنی معیشت میں پورے نہ اتر سکے، ہم معاشرت میں پورے نہ اتر سکے، اور تو اور ہم گھر میں چھوٹی معصوم بچیوں کو وہ کچھ نہ دے سکے جو کائنات کی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے قوم کی بچیوں کو دیا تھا، مسلمان کی بچیوں کو پیغام دیا تھا۔ کتنی مرتبہ ہم نے سماعت کیا ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت کی تھی اے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میرے جنازے کو دن کی اجالے میں نہ اٹھانا، دن کے اجالے میں نہ اٹھانا، میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ میں یہ پسند نہیں کرتی کہ کسی غیر کی نظر میرے جنازے پر بھی پڑ جائے، کسی غیر کی نظر میرے جنازے۔ تربیت کی ہے محمد رسول اللہ نے، عملی ثبوت دیا ہے صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سیدنا معاذ بن جبل سب کو رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا، مدینے کی گلی میں چل رہا تھا، اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے میرے ہاتھ کو تھام لیا، اپنے ہاتھ نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، مجھے لے کے مدینے کے باہر عوالی کی طرف روانہ ہو گئے، مدینے کے پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے نا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پہ گول دائرہ لگا دیا، اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاٹھی سے چھڑی سے
رسول اللہ نے زمین پر ایک حاشیہ اور لکیر کھینچ دی، فرمایا معاذ اس حاشیے کے اندر کھڑے ہو جاؤ۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حاشیے کے اندر، اس گول دائرے کے اندر کھڑے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کچھ دیر میں کھڑا رہا، پھر کافی دیر میں کھڑا رہا، پھر بہت دیر میں کھڑا رہا۔ انتظار ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئے، بہت دیر گزر گئی۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی، زوردار دھماکے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اب میرے اندر اللہ کے رسول کی محبت ہے، جوش مار رہی ہے، مجھے وہ دائرہ توڑنے کا مشورہ اور حکم دے رہی ہے محبت کہ بھاگ، آگے کافر موجود ہیں، یہودیوں کے قبائل موجود ہیں، عیسائیوں کے قبائل موجود ہیں، کہیں محمد رسول اللہ پہ حملہ نہ ہو گیا ہو، کہیں رسول اللہ پہ کوئی آفت نازل نہ ہو جائے۔ معاذ کیا جواب دے گا اپنی قوم کو کہ رسول اللہ کے ساتھ تو تھا اور رسول اللہ کو تکلیف پہنچی، اس جینے سے تو موت بہتر ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دکھ پہنچ جائے۔ محبت مجھے ابھار رہی ہے کہ بھاگ، دوڑ، دائرے سے نکل، لیکن اطاعت مجھے مجبور کر رہی ہے، اطاعت مجھے مجبور کر رہی ہے۔ رسول اللہ کا حکم میرے کانوں سے ٹکرا چکا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان میں اپنے کانوں سے سماعت کر چکا ہوں۔ معاذ جب تک میں واپس نہیں آ جاتا تو نے اسی وقت تک اس دائرے میں کھڑے رہنا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں اس دائرے میں کھڑا رہا، میں جانتا ہوں کہ میرے جسم کی، میری روحانیت کی کیا کیفیت تھی، بعد والا کوئی بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کہ نہ جانے رسول اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس امت کو یہ درس دیا، اس امت کو یہ سبق دیا۔ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کے رسول کی محبت ہے، ایک اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ جب دونوں کا آپس میں مقابلہ ہو جائے تو ہم نے محبت کو غالب نہیں آنے دینا، محبت تمہارے اندر سے پیدا ہوئی ہے، تم نے اطاعت کو غالب کرنا ہے۔ اطاعت اللہ کا حکم ہے، اطاعت محمد رسول اللہ کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج مسلمان ہے، مسلمان اطاعت کا پیرا چھوڑ کے محبت کو غلبہ دے کے دیکھ لینا، ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، کیا کچھ مسلمان کرتا ہے۔ میرے بھائیو، جذباتی ہونے کی باتیں نہیں، وہ کچھ کرنا پڑے گا جو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا ہے۔ صحابہ کو کیا سکھایا ہے؟ قرآن سے محبت سکھائی ہے۔ صحابہ کو کیا سکھایا ہے؟ قرآن سے محبت سکھائی ہے۔ ہمارا قرآن پڑھنے کو نمبر ہے، جی نہیں چاہتا، جی چاہتا ہے، وقت نہیں ہوتا، وقت ہوتا ہے، پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا۔ ہم کسی کے پاس سیکھنے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں، اب سیکھنے کے لیے جو جاتا بھی نہیں، پڑھنا آتا بھی نہیں، وقت نکالتا بھی نہیں، قرآن کا شوق بھی نہیں، پوچھ کے اس سے دیکھیے وہ بھی نعرہ لگائے گا، میں ابو بکر صدیق پہ اپنی جان کو نچھاور کر دوں گا، میں فضائل صحابہ کا سب سے بڑا علمدار ہوں، سب سے بڑا ٹھیکیدار ہوں۔ میرے بھائیوں، نہیں، اس طرح نہیں کام چلے گا۔ اگر صحابہ سے محبت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، جو کچھ صحابہ نے کیا ہے اس کو اپنانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو نمبر 1 توحید کی محبت سکھائی ہے، نمبر 2 اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ کے قرآن کی محبت سکھائی ہے۔ اور قرآن سے صحابہ کی محبت کا عالم کیا ہے؟ بارہا آپ نے سنا ہوگا، بہت دفعہ سنا ہوگا، صحابی ہے، رات کی تنہائیاں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، قریب بچہ سویا ہوا ہے، تلاوت جاری ساری ہے، قریب گھوڑا بندھا ہوا ہے، گھوڑا بدکنا شروع کر دیتا ہے، محسوس کرتے ہیں اچھلتا کودتا گھوڑا
کہیں میرے لختے جگر کو اپنی سمو تلے روند نہ ڈالے۔ تلاوت ختم کرتے ہیں، نماز مکمل کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ عجیب منظر ہے۔ میرے صحن میں بادل چھائے ہوئے ہیں اور ان بادلوں میں چمکتے دمکتے ستارے دکھائی دے رہے ہیں۔ تلاوت ختم ہوئی ہے، نماز مکمل ہوئی ہے، میں اندر سے باہر نکلا ہوں اور وہ بادل آہستہ آہستہ اوپر جا رہے ہیں۔ صبح رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی آپ نے قرآن سے محبت سکھائی ہے۔ یہ واقعہ رات میرے ساتھ ہوا ہے، میں قرآن کی تلاوتیں کر رہا تھا، جب صحابی رسول اللہ سے سیکھ کے اللہ کے قرآن کے ساتھ محبت کا عملی طور پہ ثبوت دیتا ہے۔ منظر دیکھیے، فرمایا تیرے آنے سے پہلے جبریل بتا کے گیا ہے، مسئلہ پوچھنے والا آ رہا ہے، اس کو بتا دینا تیرے قرآن کی تلاوت کرنے کا انداز عرش کے مالک کو اتنا پسند آیا ہے۔ عرش کے مالک نے جس کو تو بادل کہتا ہے، وہ بادل نہیں، وہ اللہ کی رحمت تھی۔ وہ بادل نہیں، وہ کیا تھا؟ اللہ کی رحمت تھی۔ اور جو چمکتے دمکتے ستارے تجھے دکھائی دیے ہیں، وہ رب کی رحمت کے فرشتے تھے جو تیری زبان سے عرش والے کا قرآن سننے تیرے گھر میں اترے گے۔ میرے بھائیوں، آج ہم چاہتے ہیں رزق میں برکت ہو، فراوانی ہو، اللہ کی عطا پہلے سے زیادہ ہو جائے۔ قرآن سے رخ موڑا ہوا، قرآن سے منہ موڑا ہوا، رحمت نازل نہیں ہوگی، رحمت نازل نہیں ہوگی۔ وہی کچھ نازل ہوگا جو اس وقت نازل ہو رہا ہے، وہی کچھ ہوگا۔ قرآن سے محبت سکھائی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رات کا سناٹا ہے، سفر کر رہے ہیں، ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا ہے، فرمایا یہ درہ ہے، خطرے کی بو آ رہی ہے، کون ہے جو یہاں پہ پہرا دے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، پھر دوسرے کھڑے ہوئے، کہتے ہیں ہم دونوں پہرا دیں گے۔ ایک ان میں سے حضرت عمار بن یاسر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ساتھی ان کے ساتھ ہیں۔ دونوں درے پہ پہنچتے ہیں، توجہ کیجئے، دونوں درے پہ پہنچتے ہیں۔ رسول اللہ کی دی ہوئی تعلیم، قرآن سے محبت، دونوں درے پہ پہنچے ہیں۔ سوچتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں، یار دونوں جاگتے رہیں گے، سارے دن کا سفر کیا ہوا، تھکاوٹ جسمانی طور پہ محسوس ہو رہی ہے، کہیں دونوں کو نیند نہ آ جائے، باریاں مقرر کر لیتے ہیں، ایک کھڑا ہو کے پہرا دے، دوسرا آرام کر لے، بعد میں دوسرا پہرا دے گا، پہلا آرام کر لے گا۔ صحابی ہے، تعلیم تربیت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو جاگ رہا ہے نا، ذرا اس کے ذہن میں آنے والا آئیڈیا بھی دیکھ۔ میرا اور تیرا نوجوان بیٹا بھی آج رات کو جاگتا ہے، اس کے ذہن کے آئیڈیا کے اوپر ماں بھی سو گئی، باپ بھی سو گیا، بہنیں بھی سو گئی، شادی ابھی ہوئی نہیں، چھوٹے بچے گھر کے وہ بھی سو گئے۔ وہ اس شیطان کی ٹوٹی کو نکالتا ہے، اس شیطان کے بچے کو جیب سے نکالتا ہے، کہاں اس کے کنڈکٹ ہو رہے ہیں، نہ ماں کو پتا ہے، اور جو کچھ وہ دیکھتا ہے وہ ماں کو بتلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ جو کچھ وہ سن رہا ہے، جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے، رات کی تنہائی آج میرے اور تیرے معاشرے کی کیوں اپنی اولادوں کی تربیت کی ہے؟ میں نے اور آپ نے، ہمارے وڈیروں نے ہماری یہ تربیت کی، ہم نے اپنے اولادوں کی یہ تربیت کی۔ آج منظرنامہ میرے اور آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ ہمارے بچے رات کو وہ کچھ دیکھتے ہیں جو باپ کو بتلانے کے قابل بھی نہیں ہے، اور باپ اگر موبائل کو ہاتھ لگا دے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے۔ کہیں موبائل میں میرا باپ وہ نہ دیکھ لے جو میں نے دیکھ لیا ہے۔ ادھر بھی ایک منظر ہے، تربیت کی ہے محمد رسول اللہ نے۔ سیدنا عمار بن یاسر کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا، کیا خیال آیا؟ یار پہرا تو دینا ہی ہے، جاگنا تو ہے ہی ہے، کیوں نہ اللہ اکبر نماز تہجد ہی ادا کر لوں۔ اور میرے بھائی سوچ، گائے آپ نے رکھی ہوئی ہوگی، بھینسیں آپ نے رکھی ہوئی ہوگی، تازہ چارہ بھی لاتے ہوگے، کاٹتے ہوگے، اس کا کترا بناتے ہوگے، گائے بھینس کے سامنے ڈالتے ہوگے، گائے بھینس دودھ تھوڑا دیتی ہے، یہ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، گائے بھینس کو چارہ دیا۔ اب آپ بڑوں سے مشورہ کرتے ہیں
یہ جی دودھ تھوڑا دیتی ہے، بزرگ بتاتے ہیں، بڑیرے بتاتے ہیں بھائی ونڈے کا انتظام کرو، کھال لاؤ، بنولا لاؤ، بازار سے تیار ونڈا مل جاتا ہے، اس ونڈے کا اہتمام کر۔ جب تو اور میں ونڈے کا اہتمام کرتے ہیں پھر خوشی سے بتاتے ہیں جی 2 کلو دیتی تھی 4 کلو ہو گیا، 4 کلو دیتی تھی 6 کلو ہو گیا، ونڈا بڑا کامیاب ہے، دودھ پہلے سے بہت بڑھ گیا۔ اور میرے بھائی ذرا سوچ، 5 نمازیں عرش کے مالک نے فرض کی ہے، اگر ونڈے کے ذریعے دودھ بڑھانا چاہتا ہے اپنے آپ پہ دیکھ تیری میری کمی کوتاہی کہاں پہ ہے۔ نماز تہجد کا اہتمام کر دے، 5 نمازیں ادا کرنے کی وجہ سے اگر روزی پوری نہیں ہوتی ونڈا ساتھ لگا، نماز تہجد کا آغاز کر، تنہا بیٹھ کے عرش کے مالک کے سامنے آنسو بہانے والا بن جا، جو تیری پریشانی ہے رو کے رب کے سامنے بیان کر دے۔ عرش کے مالک کی رحمت کا نظارہ دیکھنا، تو بے اولاد ہے عرش والے کے سامنے ندا دے، اولاد سے تنگ ہے عرش والے کے دروازے پہ دستک دے۔ اللہ نے بیٹیاں دی ہے، بیٹیاں جوانی کی عمر کو پہنچ چکی ہے، 4 سال رشتہ نہیں ملتا، کس کو بتائے گا؟ جس کے سامنے ذکر کرتا ہے وہ شرمندگی دیتا ہے، وہ تانے دیتا ہے، وہ علامے دیتا ہے، وہ طرح طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تیرا اخلاق اچھا ہوتا تیری بیٹی کا رشتہ ہو جاتا، تیرا اخلاق اچھا ہوتا تیرے بیٹے کا رشتہ ہو جاتا۔ ہم سے بھول ہوئی ہے، اور بھول کیا ہوئی ہے؟ ہم نے قرآن کے راستے کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کے فرمان کے راستے کو چھوڑ دیا، محمد رسول اللہ کے صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیا۔ بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، تہجد کے وقت اٹھ، اللہ کے عرش والے رب کے دروازے پہ دستک دے۔ بچیوں کی وجہ سے پریشان ہے، عرش والے رب کے دروازے پہ دستک دے۔ تیری روزی تھوڑی ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا، عرش والے رب کے دروازے پہ دستک دے۔ تیرے ہمسائے تنگ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو تماشا نہ بنا، عرش والے کے رب کے دروازے پہ دستک دے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پہ اللہ رب کائنات نے اتنی رحمتیں فرمائی، رات مصلی پہ گزرتی ہے، سیدہ عائشہ عرض کرتی ہے اللہ کے نبی اتنا لمبا قیام فرمایا، جس رب نے مجھ پہ اتنے احسان کیے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ میرے بھائیوں، رب نے ہمیں سب کچھ عطا کر دیا، یاد رکھو ان چکوک کے باسیوں سن لو، اپنے وڈیروں کی 2-3 پشتوں کی تاریخ کو پڑھو، آج جس چیز کے تم مالک ہو ہمارے وڈیروں نے ان چیزوں کا تصور کبھی اپنے ذہن میں بھی نہیں کیا تھا، جو اس علاقے کے باسیوں کو اللہ نے دیا ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ رب کا حق ادا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ 2 ساتھی ہیں، رات کا لیا ان کے ذہن میں، فرماتے ہیں میں نے سوچا اللہ اکبر، نماز تہجد ادا کر لیتا ہوں۔ اب نماز تہجد کا آغاز کر دیا، دشمن بھی طاق میں تھا، یہاں سے رسول اللہ کا قافلہ گزر رہا ہے، یہاں سے ہم حملہ کریں گے، محمد رسول اللہ کے قافلے پہ اٹیک کیا جائے گا۔ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، دشمن پرلی طرف ہے، اس نے دیکھا کہ درے کے اوپر کوئی ہے، کوئی موجود ہے، کسی کا رات کی تنہائی میں احساس ہو رہا ہے، اس نے تیر چلایا، صحابی کے جسم میں پیوست ہو گیا، صحابی نماز پڑھ رہا ہے۔ ہائے اللہ، میں اور آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم چیونٹی قریب سے گزر جاتی ہے، کاٹنے کے ڈر سے ہم اچھلنا کودنا شروع کر دیتے ہیں، صحابی کے جسم میں تیر پیوست ہو جاتا ہے، رس سے بس نہیں، ہلتے نہیں ہیں۔ دوسرا تیر آیا، جسم میں لگا، تیسرا تیر آیا، جسم میں لگا۔ اب کہتے ہیں مجھے خوف محسوس ہوا کہیں یہ نہ ہو میں گر جاؤں، دشمن آگے بڑھے، سوئے ہوئے ساتھی کو قتل کرے، رسول اللہ پہ حملہ آور ہو جائے، میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ نماز ختم کی ہے، اپنے ساتھی کو اٹھایا، دشمن نے دیکھا پہلے ایک نظر آتا تھا، اب 2 ہے، ہو سکتا ہے زیادہ ہو، دشمن بھاگ گیا۔ اب دوسرا ساتھی سیدنا عمار بن یاسر سے سوال کرتا ہے، عمار
یار جب پہلا تیر لگا تھا اس وقت مجھے کیوں نہیں جگا لیا؟ عمار جب دوسرا تیر لگا تھا اس وقت مجھے بیدار کیوں نہیں کر لیا؟ سیدنا عمار نے ایک جملہ بولا، کیا کہتے ہیں؟ سورہ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ کیا کر رہا تھا؟ او بولو، سورۃ الکہف، قرآن پاک کی سورت جس کے بارے رسول اللہ نے فرمایا اگر بندہ ہر جمعے سورت کی تلاوت کر لے اللہ فتنوں سے محفوظ کرے گا۔ کائنات میں سب سے بڑا آنے والا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، جو ہر جمعے سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا اللہ اس بندے کو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرما دے گا۔ صحابی کہتے ہیں میں تلاوت کر رہا تھا، مجھے مزہ ہی اتنا آ رہا تھا، قرآن پڑھنے کی لذت ہی اتنی آ رہی تھی کہ تلاوت ختم کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ تربیت کس نے کی ہے؟ محمد رسول اللہ نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو سنتے تھے، جو سیکھتے تھے، اس پہ فوراً عمل کرتے تھے۔ اب میں نے نماز تہجد کے بارے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کی ہے، ہم کیا کہیں گے؟ یار مولوی تو پڑے ہوا ہے، تینوں کی پتا ساڑے حالات دا، سارا دن ٹریکٹر دے پیچھے بھج کے جدو منجے دے پہنچے ساڑیاں لتاں تے ساہ نہیں ہوندا، پوتیاں دوستیاں دی منتاں کر دے اتنے چڑھ کے لتاڑ دیو، پھر سانو کتے نیند آندی۔ او میرے بھائی ذرا سن، تو محمد رسول اللہ سے زیادہ مصروف نہیں، میں اور تو محمد رسول اللہ سے زیادہ تھکاوٹ محسوس نہیں کرتے، میں اور تو جو کچھ کرتے ہیں اپنی دنیا کے لیے کرتے ہیں، ہم تو اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ نہیں کرتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والے قافلے ان کو بھی ڈیل کرنا ہے، ازواج مطہرات ہیں ان کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے، کلمہ پڑھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی وقت دینا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے صحابہ موجود ہیں ان کو بھی وقت دینا ہے، کوئی دعا کروانے کے لیے آ گیا اس کو بھی وقت دینا ہے، کوئی ساتھ لے جانے کا ساتھ جانے کا کہنے والا آ گیا رسول اللہ نے اس کے ساتھ بھی جانا ہے۔ مسجد میں نبی علیہ السلام پوری رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز قضا ہوتی آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ مصلی امامت پہ کھڑا ہونا ہے تو محمد رسول اللہ نے کھڑا ہونا ہے۔ ان ساری مصروفیت کے ساتھ جہاد پہ جانا ہے تو غزوات کی تعداد کو گن کر کے دیکھیے، غزوہ کہتے ہی اس جنگ کو ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوں، جہاد میں جا رہے ہیں، وہاں پہ دعائیں کرنی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفے ترتیب دینی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید عائشہ سے پوچھ کے دیکھو، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہے؟ صرف زندگی کی ایک رات ہے، صرف زندگی کی ایک رات ہے جس رات رسول اللہ نے نماز تہجد ادا نہیں کی ہے، وہ تہجد کی نماز نہ پڑھی جانے والی رات وہ مزدلفہ میں جب جا کے ٹھہرے ہوئے تھے، حجۃ الوداع کے لیے گئے تھے، منا سے چلے عرفات پہنچے، عرفات سے چلے میدان مزدلفہ میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کے میدان میں پہنچ کر نماز مغرب ادا کی ہے، نماز عشاء ادا کی ہے، پھر آپ آرام کر گئے۔ پوری امت کا سکون اسی بات میں تھا کہ آج کی رات رسول اللہ نماز تہجد ادا نہ کرتے، اگر اس رات بھی رسول اللہ نماز تہجد ادا کر لیتے پوری امت سے جانے والے حاجیوں کے لیے لازمی ہو جاتا مزدلفہ کے میدان میں نماز تہجد ادا کرتے، لیکن وہاں پہ اتنا بڑا انتظام نہیں ہو سکتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ایک ہی رات تہجد چھوڑی ہے اور وہ بھی امت کی خیر خواہی کرتے ہوئے چھوڑی ہے۔ میرے بھائی تیری میری تھکاوٹ اگر تہجد میں آڑے آ گئی، تیری میری پریشانیاں اگر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے میں آڑے آ گئی، پھر یہ زندگی فضول زندگی ہے، پھر کوئی فائدہ مند زندگی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام رات کو مسجد میں نکلتے ہیں، مسجد نبی کی طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، اور قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے تشریف لے جاتے ہیں، ایک بندہ کھڑا محسوس ہوتا ہے آواز نہیں آ رہی، آہستہ سے قرآن پڑھ رہے ہیں،
کیا دیکھتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں اور تو کیا سوچ کے اپنی زندگی کو برباد کیے چلے جا رہے ہیں۔ صدیق اکبر ذرا گر کے تو دے، کتنی دفعہ رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر جنتی ہے، صدیق جنتی ہے، ابو قحافہ کا بیٹا جنتی ہے، میرا یار صدیق جنتی ہے، جس کو اتنی دفعہ جنت کی بشارتیں مل گئی، اس کی رات نماز تہجد قضا نہیں ہوتی ہے۔ عمر فاروق کو کیا ارشاد فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میرے بعد تاج نبوت کسی کے سر پہ جگتا تھا پھٹتا تھا تو وہ پورے صحابہ میں ایک ہی سر نظر آتا ہے، وہ عمر فاروق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا شان، اتنا مقام، فرمایا جس راستے سے میرا عمر گزرتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ جاتا ہے، شیطان میرے عمر کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتا ہے۔ اس عمر کی رات گزرتی ہے تو مسلح بھی گزرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہے، صحابہ کے خیمے لگے ہوئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے ساتھیوں مجھے کوئی پتہ نہیں یہ خیمہ کس کا، یہ خیمہ کس کا، وہ خیمہ کس کا، دن کے وقت مجھ محمد رسول اللہ کو کوئی پتہ نہیں یہ خیمے کون کون سے صحابیوں کے ہیں، لیکن اگر میں رات کو مدینے کی طرف نکلوں، میں رات کو مدینے کی طرف نکلوں، میرے صحابہ رات کو رو رو کے اپنے خیموں میں رب کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اگر میں خیموں کے پاس ٹھہرتا چلا جاؤں تو میں اپنے ایک ایک صحابی کا نام بتا سکتا ہوں، یہ فلانے صحابی کا خیمہ ہے، یہ فلانے صحابی کا خیمہ ہے، یہ فلانے صحابی کا۔ میرے بھائی ہے، عظمت صحابہ کا جلسہ کر لینا، عظمت صحابہ کا دعویٰ کر لینا، عظمت صحابہ کا جملہ اپنی زبان سے ادا کر لینا بڑا آسان ہے، لیکن اس آگے اگلی گھاٹی میں اتریے، عظمت صحابہ بنی کیوں، صحابہ کو عظمت ملی کیوں؟ سب سے پہلے اللہ کی توحید کے پہرے دار تھے، اس کے بعد رب کے قرآن کے وفادار تھے، اور پھر ان کی وفاداری کو اللہ نے کس طرح چار چاند لگائے ہیں۔ فرمایا جاؤ جاؤ سید القراء ابی بن کعب، تسی نام رضی اللہ تعالی عنہ بلا کے لاؤ، سیدنا ابی بن کعب آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے ابی بن کعب عرش کے مالک ہیں، اللہ اکبر۔ اگر صحابہ کی قرآن سے محبت ہے تو جواب اس محبت کا کیا آتا ہے؟ فرمایا ابی بن کعب عرش کے مالک کا حکم آیا ہے کہ ابی بن کعب سے کہو میرے قرآن کی تلاوت کرے، میں عرش کا مالک ابی کی زبان سے اپنا قرآن سننا چاہوں گا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، فرمایا ابی بن کعب تیرے نام عرش والے رب نے سلام بھی بھیجا ہے، تیرے نام عرش والے رب نے سلام بھی بھیجا ہے، تو انو آ جائے عمران خان کا سلام، کوئی جان کے کمیٹی وزیر اعظم نے کیا السلام علیکم، مجال بھی آپ کسی نے بچن نہیں ہے ایسے لاتے ہیں یار میرے سلام آیا ہوگا۔ ہائے میرے بھائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، اور پھر سیدنا ابی بن کعب کے سوالات بھی دیکھو، کیا عرض کرتے ہیں؟ اللہ سمانی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا عرش کے مالک نے آج میرا نام لیا ہے؟ کیا عرش کے مالک نے آج میرا نام لیا ہے؟ اور قرآن تجھے کہاں تک پہنچاتا ہے مسلمان ذرا سوچ، قرآن تجھے کہاں تک پہنچاتا ہے؟ اور آج ہماری وجہ سے قرآن کہاں پہنچ گیا ہے؟ لمحہ فکریہ ہے، ہماری وجہ سے قرآن کہاں پہنچ گیا؟ غیر تانے دیتا ہے، اگر تمہارے قرآن میں طاقت ہوتی تم ذلیل نہ ہوتے، غیر کو پتہ ہی نہیں قرآن میں آج بھی طاقت ہے۔ مسلمان قرآن والا نہیں رہا ہے، مسلمان قرآن پڑھنے والا نہیں رہا،
مسلمان قرآن پہ عمل کرنے والا نہیں رہا، مسلمان قرآن سے محبت کرنے والا نہیں رہا۔ مسلمان تو وہ تھا جو ایک چٹھی بھیج دیتا تھا، سوکھا ہوا دریا چل پڑتا تھا۔ مسلمان تو وہ تھا جو رسول اللہ کا نام لے لیتا تھا، جنگل کے درندے اس کے پہرے دار بن جاتے تھے۔ مسلمان تو وہ تھا قد نرا تقلب وجهك في السماء، جو امام الانبیاء محمد رسول اللہ کی اقتداء میں کھڑے ہو کے نمازیں ادا کرنے والا، اور اتباع اور اطاعت کی پوزیشن کیا تھی؟ نماز ظہر ادا ہو رہی ہے، قرآن کا حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نمازی قبلہ چینج ہو گیا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، دوران نماز وہی آ گئی، 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، باقی 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے۔ کسی ایک صحابی نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا، یار 4 تو رکعتیں تھیں، پوری کر لیتے، اثر اس طرف منہ کر کے پڑھ لیتے۔ صحابی اس کو نہیں کہتے ہیں، صحابی اس کو کہتے ہیں سمجھ آئے نہ آئے، وارہ کھائے نہ کھائے، عقل اس پہ گواہی دے نہ دے، نفع نظر آئے نہ نظر آئے، بس کرنا وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز میں اپنے چہروں کو رسول اللہ کے پیچھے بیت المقدس سے ہٹا کے بیت اللہ کی طرف پھیر رہے ہیں، اور صحابہ پہ اعتراض کرنے والے عرش کے مالک نے بتایا، اس وقت بھی موجود تھے، تاریخ میں موجود ہیں، کل کلا موجود تھے، اور آج کے وقت نے گواہی دی ہے کہ اس گزرنے والے محرم میں اسی نسل کے لوگ اسلام آباد میں بھی موجود تھے، اسی نسل کے لوگ کراچی میں بھی موجود تھے جو صحابہ پہ اعتراض کرتے تھے۔ پوری دنیا کوشش کرتی رہے ان کا جواب دینے کی، عرش والے نے صحابہ پہ اعتراض کرنے والے کا جواب آج سے 1400 سال پہلے دے دیا تھا۔ فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهِ، جو میرے صحابہ کے عمل پہ اعتراض کرے گا، عرش کا مالک اس کو عقل مند نہیں مانتا، عرش کا مالک اس کو بے عقل اور بے وقوف کا لقب دے رہا ہے۔ صحابہ کی عظمت صرف تو نے اور میں نے نہیں مانی، صحابہ کی عظمت وہ ہے جو عرش کے مالک نے اللہ کے نبی علیہ السلام پہ نازل کی ہے۔ صحابہ پہ اعتراض کر دینا اور بڑی بڑی باتیں کرنا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں، یہ انسان کی نسل کا پتہ دیتی ہے کہ کس نسل سے ہے۔ اگر اعتراض کرتا ہے تو سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ والی نسل سے ہے، اگر صحابہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو پھر ان سے ہے، پھر ان سے ہے جنہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھ کر ایک ایک عمل کیا اور اپنی ساری زندگی کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بسر کر دیا ہے۔ عظمت صحابہ، سوچ ذرا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ مقام کیوں ملا تھا؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی وجہ سے۔ آئیے ذرا سوچئے، ہم بھی اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو رہا ان کا حصہ، ہم بھی اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ قرآن میں اللہ رب کائنات نے ایک واقعہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم کا آمنا سامنا وقت کے حکمران سے ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قال ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب میرے بھائیوں ساتھیوں ذرا دیکھیے، وقت کا بادشاہ ہے، مشرک نہیں، مشرکین کو تحفظ دینے والا ہے، بت قدوں کو سرکاری خرچے پہ چلانے والا ہے۔ ابراہیم کی عزت کرتا ہوگا؟ موحد کی عزت کرتا ہوگا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ لیکن قال ابراہیم کا لفظ ایک طرف نشان دہی کر رہا ہے۔ سوچئے ہم نے انبیاء کے طریقے کو کس طرح چھوڑا۔ عرض کروں گا ہم نے
محمد رسول اللہ کے طریقے کو کس طرح چھوڑا، سمجھانے کی کوشش کروں گا ہم نے صحابہ کرام کے طریقے کو کس طرح چھوڑا ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ رب کائنات کے کیا فرماتے ہیں؟ قال ابراہیم، اب ذرا نیچے اتریے، تصور میں لائیے ایک راستہ ہے، اس راستے پہ چلتے چلتے ابراہیم خلیل اللہ وقت کے بادشاہ تک پہنچتے ہیں اور وہاں پہ پہنچ کے دعوت توحید دیتے ہیں۔ سوچئے ذرا، ابراہیم کے گھر میں وقت کا بادشاہ نہیں آیا، وقت کے بادشاہ کے پاس ابراہیم علیہ السلام چل کے گئے ہیں، وہاں پہ جا کے عرش والے کی توحید کی دعوت دی ہے۔ قال ابراہیم، وقت کا بادشاہ اپنی رعونت میں، اپنے انداز میں، تکبرانہ انداز میں اپنی کرسی پہ براجمان ہے۔ سیدنا ابراہیم سینہ تان کے اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو عرش والے کی توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے جا کے ارشاد فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، او بادشاہ تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے، رب وہ ہے جو موت عطا کرتا ہے۔ اس کا جواب بادشاہ وقت نے اپنے انداز میں دیا، قال انا احیی و امیت، میں بھی زندگیاں دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا سوال جواب اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ابراہیم خاموش نہیں رہے ہیں علیہ السلام۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں، سمجھانا چاہتا ہوں۔ ابراہیم خاموش نہیں رہے، فوراً کہا ربی الذی ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب۔ پہلی دلیل میں نے دی ہے، میرا رب وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، جو موت بھی دیتا ہے۔ اور یاد رکھو افسر جب کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، وقت کا حکمران جب پاورفل ہوتا ہے، اختیارات کا مالک ہوتا ہے، اس کو اپنی موت یاد نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل وہ دی، رعونت سے بڑا ہوا، تکبر سے بڑا ہوا وقت کا حکمران اللہ کے اختیارات کو چیلنج کرتا ہے۔ ابراہیم خاموش نہیں رہے، فرمایا اگر اس بات پہ میں چپ کر جاتا ہوں لوگ تالیاں بجائیں گے، بادشاہ کے جیتنے کے نعرے لگ جائیں گے۔ ایک توحید والا آیا تھا توحید سمجھانے کے لیے اور خود بادشاہ کے سامنے لاجواب ہو کے واپس چلا گیا ہے۔ قال ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب، توحید سمجھانے آیا ہوں، توحید کے اتنے دلائل تیرے سامنے رکھوں گا کہ وقت کے کافر حکمران تو میری بات کو ماننے پہ مجبور ہو جائے گا۔ تسلیم کر یا نہ کر، عقیدہ اختیار کر یا نہ کر، لیکن توحید تیرے سامنے عیاں کر کے جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی ہے، قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر لاجواب ہو گیا ہے، کافر کے پاس کوئی جواب نہیں رہا۔ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو قرآن سے محبت کرنے کا کہنے والوں، صحابہ کرام سے محبت کا کہنے والوں، اللہ نے قرآن میں یہ نکتہ ذکر کیا ہے، سب سے پہلے اللہ کی توحید کو سمجھو، اللہ کی توحید کے دلائل کو اکٹھا کرو، اس کی تعلیم حاصل کرو، پھر زمین میں بکھر جاؤ۔ جہاں جہاں پہ وہ مشرک ہے، ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے کہ مشرک تک پہنچے، کافر تک پہنچے اور اس کو اللہ کی توحید کا قائل کرنے کی کوشش کرے۔ اب آئیے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا انداز ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، رسول اللہ کی خدمت میں آتا ہے، چند دن ہو گئے نہیں آ رہا، ہائے امام مقتدا مصلی پہ کھڑا ہونے والا، ذمہ داریاں ہیں، ڈیوٹیاں ہیں، کون آیا ہے، کب آیا ہے، کیوں نہیں آیا ہے، ہر چیز پہ نظر۔ اب ہم میں یہ بھی نہیں رہی ہے، اب ہم امام کو بھی نوکر سمجھتے ہیں،
اب ہم امام سے بھی پوچھتے ہیں صفائی کی ہے کہ نہیں کی ہے، لیٹرین صاف کی ہے کہ نہیں کی ہے، لوٹا کیوں ٹوٹا ہوا ہے؟ اور تیرے میرے گھر میں یہ کمیاں کبھی نہیں ہوئی، گھر پہ بیوی کے سامنے اف تک کرنے کے لیے تیار نہیں، اور مسجد کے مولوی پہ ایسے چڑھائی کرتا ہے کہ F16 کا پائلٹ ہی تو ہے، تجھے اور کوئی نہیں ملتا ہے، مسجد کا مولوی ملتا ہے۔ یہاں انداز تو دیکھ، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نوجوان آتا ہے نہیں آیا، انتظار کیا نہیں آیا، سوال کر دیا، فرمایا یار ایک بچہ آتا تھا وہ نہیں آیا، بتلانے والوں نے بتلایا اللہ کے نبی وہ بیمار ہو چکا ہے، گھر میں پڑا ہے۔ فرمایا چلو چلو میرے ساتھ۔ کون کہہ رہا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے گھر میں جانا ہے؟ یہودی تو دشمن ہے۔ یہودی کون ہے؟ اللہ کا بھی دشمن ہے، قرآن کا بھی دشمن ہے، رسول اللہ کا بھی دشمن ہے، صحابہ کا بھی دشمن ہے، دین کا بھی دشمن ہے، اللہ کے بارے بڑی بڑی گندی غلیظ باتیں کرتا ہے۔ لیکن داعی کا حق کیا ہے؟ اللہ کے دین کی دعوت دینے والے کی ذمہ داری کیا ہے؟ اتنا بڑا دشمن، اس کی دشمنی بھی اس کے راہ میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، راستے میں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا چلو، ارشاد فرمائیے کہاں جانا ہے؟ فرمایا اس یہودی کے گھر میں چلو، ہم اس کے بچے کی تیمارداری کرنے کے لیے۔ میرے بھائی ذرا سوچ، تیرے میرے کتنے رشتہ دار ہیں، خون ہے اپنا، پیارے ہیں اپنے، کوئی ماموں زاد ہے، کوئی پھوپھی زاد ہے، کوئی خالہ زاد ہے، کوئی تایا زاد ہے، کوئی چچا زاد ہے، انہیں جی بندہ ہے نو کر دیتا، ہم نے نہیں بولنی۔ وہ میری بیٹی کی شادی بھی نہیں آیا، ہم نے نہیں بولنا۔ کیا معیار ہے ہمارے؟ عظمت صحابہ، حب رسول اللہ، ذرا رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ تو کیجئے۔ رسول اللہ جا رہے ہیں کس کے گھر میں؟ کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی اپنائیت نہیں، غیر ہے، دشمن ہے، پرایا ہے، اپنا بھی نہیں ہے۔ جس کے گھر میں جا رہے اس بچے کا باپ کبھی رسول اللہ کی مجلس میں آیا بھی نہیں ہے، صرف ایک بچے کی وجہ سے تعلق بنا ہے۔ صحابہ ساتھ ہیں، نبی علیہ السلام دروازے پہ دستک دلوا رہے ہیں۔ کون؟ فرمایا انہیں بتاؤ محمد آیا ہے صلی اللہ کی قسم۔ جب ہم یہ باتیں پڑھتے ہیں نا، دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں، لگتا ہے ہم نے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر پڑھا ہے تو بس اس سے اوپر پڑھا ہے، کلمہ ہمارے دلوں میں اترا ہی نہیں ہے، ورنہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن کسی کی نہیں سنی جائے گی، کل قیامت کے دن کسی کی نہیں سنی جائے گی، کسی کی نہیں مانی جائے گی، اگر کسی کی سنی جائے گی تو وہ میں محمد ہوں، میری سنی جائے گی صلی اللہ علیہ۔ اپنی نسبتیں غیروں کی طرف کرنے والوں، تمہاری مرضی ہے، جس کو چاہو اپنا امام بناؤ، جس کو چاہو اپنا رہبر بناؤ، جس کو چاہو اپنا مقتدا سمجھو، جس کے طریقے پہ چاہو زندگی بسر کرو، لیکن اہل حدیث کی دعوت پہ غور کرنا، وہابی کی دعوت پہ غور کرنا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، کسی کی نہیں سنی جائے گی، کسی کی نہیں مانی جائے گی، میں سر سجدے میں رکھوں گا، اللہ کو حکم آئے گا، سب سے پہلے میری سنی جائے گی، سب سے پہلے میری مانی جائے گی۔ جب تیرا تعلق ہی رسول اللہ سے نہیں، تیرے لیے تو رسول اللہ نے وہاں پہ کچھ بھی نہیں مانگنا ہے، کچھ بھی نہیں مانگنا ہے۔ نعرہ تکبیر، ذرا سوچ کس مقام پہ کھڑا ہے اور کیسے زندگی بسر ہو رہی ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ کی یہ شان، یہ عظمت، یہ مقام، یہودی کے دروازے پہ کھڑے ہیں، آواز آتا ہے کون؟
فرمایا اس کو بتا دو میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی اگلا سوال نہ کرے، سوال کرنے سے پہلے ہی بتا دو یار تیرے بچے کا پتہ لینے آیا. میرے ساتھ میرے صحابہ بھی ہیں، میرے ساتھ میرے یہ صحابہ کی تربیت ہو رہی ہے. مسلمان عظمت صحابہ، تیری میری تربیت کہاں چلی گئی؟ تیرے میرے لیے جو طریقہ اور راستہ بتایا گیا تھا وہ ہم سے کہاں گم ہو گیا، کہاں کھو گیا؟ صحابہ بھی ساتھ ہیں. دروازہ کھلا ہے، اندر تشریف لے گئے ہیں. بچے کی طبیعت دیکھنے کے قابل نہیں ہے، سانس اکھڑا ہوا ہے، آنکھیں کھولتا ہے. اور میرے بھائیوں ذرا اندازہ کرو اس بچے کے دل کی کیفیت کو سمجھو جس کا باپ یہودی ہے اور جس کے دروازے پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذرا پھر اپنے دل کی سختیوں کو بھی دیکھ. تیرے میرے دروازے پہ رسول اللہ نہیں آئیں گے، تیرے میرے دروازے پہ رسول اللہ کی حدیث آ گئی. مسلمان 3 دن سے زیادہ آپس میں ناراض رہتے ہیں، اللہ ان کی کوئی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا ہے. صحابہ نے اگلا سوال کیا، رسول اللہ نے جواب دے دیا. فرمایا لیلۃ القدر بھی ہو، لیلۃ القدر بھی ہو، بندوں کے اعمال عرش والے کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ان کو ادھر کر دو، ان بندوں کے اعمال کو واپس لے جاؤ. لیلۃ القدر میں بھی میں نے ان بندوں کے اعمال کو قبول نہیں کرنا. اللہ وہ بندے کون سے؟ فرمایا میرے محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپس میں بولتے نہیں. میں نے لیلۃ القدر کو بھی ان کے اعمال کو دھکا ہی دے دینا ہے، دھکار دینا ہے، قبول ہی نہیں کرنا. تیرے میرے دروازے پہ رسول اللہ نہیں آئیں گے، تیرے میرے دروازے پہ آنے والی چیز وہ رسول اللہ کی حدیث ہے. اگر حدیث رسول اللہ کی ہے، میں نے اور آپ نے عمل نہ کیا. عظمت صحابہ کہنا بڑا آسان ہے، ماننا بڑا مشکل ہے. اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا بڑا مشکل ہے، اس ترازو میں اپنے آپ کو تولنا بڑا مشکل ہے. امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے بچے کی کیفیت کو دیکھا. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یا غلام، او بچے. غلام عربی میں بچے کو کہتے ہیں. یا غلام، اے بچے، قل لا الہ الا اللہ. اے بچے ایک اللہ کی توحید کو مان لے، ایک اللہ کی توحید کو مان لے، ایک اللہ کی توحید کو مان لے. اب ذرا سوچ، اللہ کے نبی اپنے گھر سے یہودی کے دروازے تک اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے، اپنی رسالت کی دعوت دینے کے لیے، اس کے گھر تک دین پہنچانے کے لیے جا سکتے ہیں. تو اور میں کیا نعوذ باللہ رسول اللہ سے بھی زیادہ معزز ہو گئے ہیں؟ اب کسی سے کہہ کے دیکھ لیجئے یار فلانے کے گھر جانا ہے، بس 2 مسئلے ہم سمجھا کے آ جائیں گے. مجھے میرے کو ٹائم کوئی نہیں، میری ادھر بکریاں کو نہیں، ہلے مجھا بن رہی ہیں، پٹھے کو کرنے 100 بہانہ ہم لگا دیں گے. اور دل میں کیا ہے اگر کوئی مزید اظہار کرے وہ یار پتہ نہیں وہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا، کہیں بے عزتی نہ ہو جائے، کہیں ہو سکتا ہے انکار نہ کر دے. سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے بیٹھے بیٹھے نا ایک دن محمد رسول اللہ سے پوچھ ہی لیا، اللہ کے نبی کو زندگی کا دکھ ہی سنا دے، کوئی زندگی کی پریشانی سنا دے. فرمایا عائشہ تو نے بڑی دکھ والی بات پوچھی ہے، آج مجھ سے بڑا ہی گہرا سوال کر دیا ہے. عائشہ مکہ مکرمہ تھا، حج کا موسم تھا، ساری دنیا سے حاجی حج کے لیے آئے ہوئے تھے، مکہ خیموں سے بھرا ہوا تھا. عائشہ میں رب کی توحید کی دعوت دینے کے لیے صبح خدیجہ کے گھر سے نکلا رضی اللہ تعالی عنہا. میں ایک خیمے والے کے پاس گیا، قل لا الہ الا اللہ. عائشہ اس نے میری بات نہیں مانی. میں دوسرے کے پاس گیا، عائشہ میری بات نہ مانی. میں تیسرے کے پاس گیا. تیرے میرے دل میں ڈر ہے مسئلہ کسی کو بتائیں گے اور مسئلے بھی اتنے ہمارے غلط ہو چکے ہیں. کیا مسائل ہیں؟ باپ ہے بیٹی کو زمین سے حصہ نہیں
بیٹے کو دے رہا ہے، پورا خاندان جانتا ہے، پوری بستی جانتی ہے، پورا قبیلہ جانتا ہے بچی پہ ظلم ہو رہا ہے، کوئی اس کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں۔ یار وہ ہمیں بیزتا نہ کر دے، وہ ہماری بات کو رد نہ کر دے، ماننے سے انکار نہ کر دے۔ میرے بھائی منوانا تیرا یا میرا کام نہیں ہے، منوانا تیری یا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ صحیح علم لے کے دوسرے کے دروازے تک جائیے۔ لست علیہم بمسیطر، اللہ نے کسی کو منوانے والا بنا کے نہیں بھیجا، پہنچانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ حق بات جانتے ہوئے اس کو چھپا لینا یہ قیامت کے دن بہت بڑے وبال کا باعث بنے گی۔ حق بات جانتے ہو پہنچا دیجئے، بتلا دیجئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سوال اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ رات چھا گئی، رات کا اندھیرا چھا گیا، خیمے والوں میں سے کسی ایک بندے نے بھی میں محمد رسول اللہ کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ ہاں جی، ایک بندے نے بھی عائشہ میری دعوت پہ اللہ کی توحید کو اپنانے کا اقرار نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، لیکن سوچ وہ سارے کے سارے کافر تھے، وہ سارے کے سارے غیر مسلم تھے، وہ سارے کے سارے غیر تھے، وہ سارے کے سارے پرائے تھے۔ ہر پرائے کے دروازے پہ جا کون رہا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ حق بنتا ہے، دین ہے، توحید کی سمجھ آ گئی، اس کو لے کے نکل جاؤ۔ علماء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ میں نے کہا تھا جب وہ نمودار ہو جائیں گے ہم غروب ہو جائیں گے۔ وقت آیا ہے ہمارے غروب ہونے کا۔ آخری بات سمجھا کے اجازت چاہوں گا۔ عرض یہ کر رہا تھا رسول اللہ یہودی کے دروازے پہ، کس کے دروازے پہ؟ یہودی کے دروازے پہ۔ یار تمہارے علاقے میں بھی میلہ لگتا ہے، تمہارے چھوڑ چھپک کے بھی وہاں پہ جاتے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے، ٹولیاں تشکیل دو، ساتھی بن کے نکلو، وہاں پہ جا کے تم بھی خیمہ لگاؤ۔ اور اب تو قریب میں مسجد بھی بن چکی ہے، تم بھی ٹھنڈے پانی کا انتظام کرو۔ یہ نہ سوچو کہ جو مدار پہ آ رہے ہیں ان کو ٹھنڈا پانی پلائیں گے، یہ سوچ کے بیٹھ جاؤ مسافر آ رہے ہیں، پانی پیئیں گے، ہم انہیں کوئی کتابچہ دیں گے، کوئی پمفلٹ دیں گے، ان تک اللہ کی توحید کی کوئی بات پہنچائیں گے۔ نہ جانے تمہاری کب کی کہی ہوئی بات کس کے دل میں اتر جاتی ہے۔ کم از کم رب کی بارگاہ میں اتنا تو کہہ سکو گے، اللہ لوگ ریت چھان چھان کے چولستان میں آتے تھے، پتہ نہیں وہاں پہ کون مدفون تھا، اس کے دربار پہ آتے تھے۔ اللہ آنے والوں کو ہم نے ٹولی بنا کے، جتھا بنا کے، گروہ بن کے، جماعت بن کے، اللہ تیری توحید کی دعوت تو دی تھی، ان کے کانوں تک آواز حق تو پہنچایا تھا، باقی اللہ تو جان، تیرا کام جانے۔ منوانے کی ڈیوٹی تو ہماری نہیں ہے، پہنچانے کی ہے، کم از کم پہنچا تو سکے۔ اور جو پہنچانے والا نیت خالص لے کے جاتا ہے اللہ رنگ بھی بھر دیتا ہے۔ بچے نے آنکھیں کھولی ہیں، پائنتی کی طرف باپ کھڑا ہے، سوالیہ نظروں کو باپ بھی سمجھتا ہے، لختے جگر کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور یار بیٹا بھوکا ہونا، ماں سے غصے ہو جائے، باہر سے باپ دوپہر کو آئے، بیٹے کو سینے سے لگا لیتا ہے، کہتا ہے لگتا آج کو تو روٹی سویتی نہیں کھاتی۔ باپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے میرا بیٹا بھوکا ہے؟ اب وہ باپ بھی سمجھ جاتا ہے میرے بیٹے کی نظریں سوالیہ نظریں ہیں، میرا بیٹا مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے، میرا بیٹا مجھ سے کوئی اجازت لینا چاہتا ہے۔ اب وہ باپ یہودی وہ کہتا ہے اطیع ابا القاسم، بیٹے محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی بات مان لے۔ بس آخری جملہ ہے بھائیو، محمد رسول اللہ کی حدیثیں آئی ہیں، تم بھی محمد رسول اللہ کو ماننے والے بن جاؤ۔ بھائیو تمہارے دربارے کو علماء آئے ہیں، سفر دور کا کر کے آئے ہیں، اپنی بات اپنی کہانیاں کہاں سے چلے ہیں، کیسے رکے ہیں، کہاں کھایا کہاں ٹھہرے، کچھ نہیں بیان کریں گے، قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، رسول اللہ کی حدیثیں پڑھیں گے،
بات مان جا۔ میں عرض کرتا ہوں بھائیوں، تمہارے گھر پہ علماء آئے ہیں، قرآن لے کے آئے ہیں، پہلے بھی آتے رہے، آج بھی آئے ہیں، تمہارے دروازے پہ آئے ہیں، رسول اللہ کی حدیث لے کے آئے ہیں۔ کم از کم ہمارے بھی تو کچھ جذبات ہونے چاہیے کہ جو علماء کرام آئے ہیں ہمیں ارشاد فرمائیں گے، ان کی اپنی نہیں ہوگی، قرآن کی بات ہے، مسلمان ہو، عظمت صحابہ کو سمجھنے والے ہو، عظمت صحابہ کیوں ملی اس کا تقاضا یہ ہے، سنتے جاؤ، مانتے جاؤ، عمل کے لیے تیار ہوتے جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔